الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة يسلم على قبل أن أبعث. إني لأعرف الآن. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا عظیم عنوان شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تذکرہ کرنا، آپ کے شان اور مقام کا تذکرہ کرنا اور حق ادا کر دینا، یہ کسی کی طاقت اور بساط میں نہیں ہے، اس لیے کہ حق تو اس کا ادا ہو سکتا ہے جس کے کمالات کا مکمل علم ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کسی کو علم نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، کتنا شان اور مقام عطا فرمایا، یہ میرے رب کائنات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر ہر کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی کرتا ہے، سیرت کے تذکرے بھی کرتا ہے، تو اس میں نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خریدار بن کر آنے والی ایک وہ پوری بالکل غریب عورت کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ تو دور کی بات ہے، خریدنے کے لیے بھیڑوں کی تھوڑی سی اون کی پوٹلی باندھ کے لا رہی تھی، کہنے والوں نے کہا کہ یوسف کے خریدار کو بڑے بڑے ہونے ہیں، آپ یہ تھوڑی سی اون لے کے جا رہی ہیں، آپ کو کہاں ملنا ہے یوسف؟ تو اس نے کہا تھا پتہ تو مجھے بھی ہے یوسف ملنے والا نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام آ جائے۔ بس ہر آدمی جو پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا، آپ علیہ السلام کے کمالات کا تذکرہ کرتا ہے، حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، بس کوشش یہی کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عظمت کے تذکرے کرنے والوں میں ہمارا نام آ جائے۔ آج کا جو ہمارا جمعے کا موضوع ہے وہ ہے شان مصطفیٰ بزبان خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مقدس سے اپنے پیارے پیغمبر کی جو شان بیان فرمائی، اس لیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے ہیں ایسے کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا۔ اور پھر آپ علیہ السلام سے قبل پہلی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے تذکرے کس انداز میں فرمائے، وہ بھی انشاءاللہ ایک دو چیز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور جمال، آپ کی عظمت کے تذکرے قرآن مجید کا ایک انداز دیکھیے گا۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سورہ آل عمران اور آیت کا نمبر 81 ہے، تیسرا پارہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے
دو وعدوں کا تذکرہ کیا ہے. ویسے تو وقتاً فوقتاً مختلف اوقات میں مختلف معاہدوں کا تذکرہ، لیکن دو خاص وعدے اللہ تعالی نے جو اس وقت لیے جب دنیا کائنات کا وجود بھی ابھی اللہ تعالی نے نہیں بنایا تھا. اور میں پہلا وعدہ لیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر تذکرہ فرمایا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. سورہ اعراف کو آیت کا نمبر 172. فرمائے عالم ارواح میں پہلا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے اپنی ربوبیت کا. فرمایا الست بربکم، بتاؤ ساری کائنات کے انسانوں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. مفسرین کرام نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان تمام کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، عالم ارواح میں موجود ہیں. فرمائے جتنے آ چکے وہ تو دنیا سے ہو گئے، اور آئندہ جو آنے والے ہیں ان کی ارواح آج بھی عالم ارواح میں موجود ہے. فرمائے تمام کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل دے کے سب سے ایک وعدہ لیا. فرمائے الست بربکم، فرمائے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، بتاؤ کیا میں رب ہوں یا نہیں ہوں. اللہ. مولانا بشیر احمد صاحب خوشاب کے بہت بڑے عالم درویش گزرے، ان سے ایک آدمی نے سوال کیا، نے کہا جی آپ کہتے ہیں عالم ارواح میں ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، ہمیں تو یاد نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا. مولانا بشیر احمد صاحب نے بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. وہ فرماتے ہیں بتا جس وقت تو پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد آپ نے اپنی ماں کے دودھ پیے یا نہیں پیے؟ جی ماں کا دودھ پیے یا نہیں پیا؟ کہتے جی پیا ہے. کہتے آپ کو یاد ہے؟ کہتے جی مجھے تو یاد نہیں ہے. پھر کس نے بتایا تجھے؟ کہتے ماں نے بتایا، والد نے بتایا، بڑے بہن بھائیوں نے بتایا کہ تو نے اپنی والدہ کا دودھ پیا ہے. مولانا صاحب نے فرمایا تو لوگوں کی باتوں پہ یقین کر کے مان گیا کہ میں نے بچپن میں ماں کا دودھ پیا. یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے تم عالم ارواح میں وعدہ کر کے آئے ہو، کیوں نہیں مانتے ہو؟ اللہ اکبر. جی فرمائے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا یا اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمیں پالنے اور پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں وعدہ لے رہا ہوں؟ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین. فرمایا آج تم سے وعدہ لے کے اس لیے بھیج رہا ہوں دنیا میں کہ کل قیامت کے دن آ کے یہ نہ کہو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا رب کون ہے، ہم نے کس کی عبادت کرنی ہے. تو فرمایا پہلا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا، اس کی تفصیل نہیں کرتا اس لیے کہ یہ موضوع نہیں ہے. دوسرا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. فرمایا ابھی کائنات کی رگ و بو کو اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی نہیں فرمایا. یہ عالم ارواح میں دو وعدے لیے. پہلا وعدہ
عام لوگوں سے عام وعدہ لیا اپنے رب ہونے کا، دوسرا وعدہ بھی خاص ہے اور وعدہ لیا بھی اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں سے۔ فرمایا سارے انبیاء کرام کی ارواح کو جمع فرمایا، تمام کے تمام انبیاء کرام کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا۔ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، سب سے پہلے انبیاء کرام کو ان کا مقام یاد دلایا۔ فرمایا میرے انبیاء کرام کی جماعت، آپ بھی کوئی معمولی انسان نہیں ہونے، کوئی عام آدمی نہیں ہونے، بلکہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی دینی ہے، آپ کو کتاب بھی نوازنی ہے، آپ پہ کتاب بھی نازل کرنی ہے، نبوت سے بھی نوازنا ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال کرنا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا اگر تمہارے دور میں میرا وہ عظمتوں والا رسول آ جائے، فرمایا جس کی نشانی یہ ہونی ہے مصدق لما معکم، جس نے آ کر تمہاری نبوت کی تصدیق کرنی ہے، جس نے آ کے تمہاری کتاب کی تصدیق کرنی ہے، فرمایا اگر تمہارے دور میں آ جائے پھر تم نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر اپنی نبوت کو ختم کر دینا ہے اور آپ نے ایمان لانا ہے میرے اس آخری پیغمبر پر۔ لَتُؤْمِنُنَّ، فرمایا فوراً تم ایمان لے آؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تمہاری نجات اس میں ہوگی کہ میرے پیارے پیغمبر کے لشکر کے ساتھ مل کے میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ فرمایا اس لیے میرے پیارے پیغمبر نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا تورات کے کئی سے اوراق ملے، فرمایا آئے اور آ کر میرے پیارے پیغمبر کی محفل، فرمایا میرے پیغمبر سے پوچھا نہیں ہے، پوچھنے سے پہلے ہی آ کر تورات شریف کی تلاوت شروع کر دی حضرت عمر نے۔ فرمایا پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، فرمایا بڑا تعجب ہوا، فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے چہرے پہ غصے کے آثار۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور حضرت عمر سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے عمر اللہ کرے تجھ پہ تیری ماں روئے، یہ دن تجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر غصہ ہو رہے ہیں اور آپ تو رات پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر کے چہرے کو دیکھا حضرت عمر نے، فرمایا پھر تو تورات کے اوراق ہاتھ سے گر گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گھٹنوں کے بل گر گئے اور زبان سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبقرآن کتابا، او کما قال، فرمایا میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہوں، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، اور قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے پہ راضی ہوں۔ حضرت عمر بار بار یہ الفاظ ارشاد فرماتے رہے۔ کافی دیر بعد میرے پیارے پیغمبر کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اس موقع پہ میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمر سن، صحابہ کرام کو بھی فرمایا، فرمایا لو کان موسیٰ حیا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، اگر آج وہ زندہ سلامت ہوتے اور وہ میری نبوت کو پا لیتے، فرمایا سنو میرے صحابہ، جیسے آپ لوگ میری اتباع کے اندر ہو، فرمایا موسیٰ علیہ السلام بھی میری اتباع کے اندر ہی آ جاتا۔ اللہ تو فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، فرمایا آپ کے ذمہ یہ ہوگا کہ میرے پیغمبر پہ ایمان لے کے آؤ،
پھر اس وعدے کی عملی شکل اللہ تعالیٰ نے دکھلانی ہے۔ فرمایا جب قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنا ہے، فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، فرمایا آ کر انہوں نے اپنی انجیل کی تبلیغ نہیں کرنی، اپنی عیسائیت کی لوگوں کو تبلیغ نہیں کرنی، بلکہ ہر ایک کو اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام پہنچانا ہے۔ اپنا کلمہ نہیں دکھانا، اپنا کلمہ نہیں سکھانا، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھوانا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، لوگوں سے بھی یہی پڑھوانا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، آ کے دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور ساری کی ساری دنیا سے بلکہ سارے کے سارے مذاہب کو ختم کر دیں گے، حتیٰ کہ اگر کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے، کسی پہاڑ کی غار کے اندر کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی یہودی چھپا ہوا تو فرمایا وہ درخت بول کے عیسیٰ علیہ السلام کو بتائے گا یہ میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو قتل کر دے۔ فرمایا ساری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ اسلام پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس وعدے کی توثیق ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ دوسری مثال بھی سنیے گا، واقعہ معراج، میرے پاک پیغمبر مکہ شریف سے چلے بیت اللہ شریف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا سفر بیت المقدس تک، فرمایا بیت المقدس میں پہنچے، فرمایا وہاں پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کرام کو وہاں جمع فرمایا۔ جب سارے انبیاء کرام آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا مُرسِلَ لِيَ النَّبِيُّونَ، اور میں سارے کے سارے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مثالی جسم دے کے بیت المقدس میں جمع فرمایا۔ فرمایا ان کے اپنے جسم مبارک وہ تو دنیا والی قبروں میں دفن ہو گئے، فرمایا ارواح مبارک اللہ تعالیٰ کے پاس جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ موجود، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی ارواح مبارک کو مثالی جسم دے کے تمام کو جمع فرمایا بیت المقدس کے اندر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ اپنے اصل جسم کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان پڑھی ہے، نماز کا وقت ہے، سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں آج کون آئے گا مصلی امامت پہ، فرمایا سارے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور فرمایا تقدم رسول اللہ فصلی بہم، یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیے گا، ان تمام تر انبیاء کرام کو نماز پڑھائیے گا، جہاں آپ موجود ہو وہاں آپ کے علاوہ کوئی مصلی پہ نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو تمام تر انبیاء کرام لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، فرمایا کہ تمام تر انبیاء کرام سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے دور میں میرا پیغمبر آ جائے آپ نے اس پر ایمان لانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فرمایا وہ بھی اللہ کے پیغمبر پہ ایمان لائیں گے، اور جس وقت بیت المقدس میں تمام جمع ہوئے تمام نے عظمت کو بھی مانا، شان کو بھی مانا، اور تمام نے باری باری اعلان بھی کیا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام باری باری اپنا تعارف بھی کروایا، اور آخر میں اللہ کے پیارے پیغمبر جب اٹھے اور تعارف کروایا، فرمایا میں آخر میں آیا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے انا سید الاولین والآخرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری دنیا کا سردار پیغمبر بنایا۔ فرمایا جب میرے پیغمبر نے یہ فرمایا تو سب سے آخر میں
لیکن مقام سب سے اعلیٰ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی دوسری بات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، ایک انداز یہ، دوسرا انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے دو پیغمبروں کا تذکرہ کیا، فرمائے ہیں بھی بڑے عالی شان پیغمبر، بڑے عظمتوں والے پیغمبر، اولی العظم پیغمبر ہیں۔ فرمائے باپ ہے بیٹا ہے، باپ ابراہیم ہے، بیٹا اسماعیل علیہ السلام ہے، دونوں بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ فرمائے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فرمائے دونوں باپ بیٹا اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا جی تھوڑی دیر حوصلہ کر، یہ اللہ کا گھر ہے، اس نے تو تعمیر ہونا ہی ہونا ہے، بہت بڑی نیکی کا کام ہو رہا ہے، چلے آئے دعا کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ میری دعا کے جواب میں آمین کہتے رہنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا۔ فرمائے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، فرمائے دعا میرے مولا تجھ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل پیغمبر ہیں، لیکن جب بھی ضرورت پڑی تو دعا کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے۔ فرمائے ربنا تقبل منا، مولا دعا تجھ سے اس لیے کر رہے کہ قبول کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، فرمائے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ بقرہ اور آیت کا نمبر 129۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے والے خلیل اللہ، دعا پہ آمین کہنے والے ذبیح اللہ، اور دعا جس جگہ مانگی جا رہی ہے وہ بیت اللہ، اور دعا میں جو مانگا جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا جا رہا ہے۔ فرمایا مولا تیرا گھر بنا میں نے دیا، مکان میں نے بنا دیے، مکان اچھے لگتے ہیں مکینوں سے، گھر اچھے لگتے ہیں آباد کرنے والوں سے، مولا بیت اللہ بنا میں نے دیا، اس کو آباد کرنے والا محمد تو یہاں مبعوث فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر نے اسی کہا ہے، شاعر کہتا ہے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو خدا سے مانگ کر، سب کچھ مانگ لیا تجھ کو خدا سے مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں یا اللہ بس وہ آخری پیغمبر میری نسل سے بھیج دے اور ان میں مبعوث فرما دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام تیسرا انداز، جی شان مصطفیٰ بزبان خدا، جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا انداز میرے پیارے پیغمبر کی شان کا اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنے سے پہلے آپ سے قبل جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، ہر کتاب کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے آنے کی خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہیں۔ فرمایا یجدونہ
مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا میرے پیارے پیغمبر کے آنے کا تذکرہ تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا تورات کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس تورات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی صفات کا تذکرہ بھی فرمایا اور آپ کی امت کے اوصاف کا تذکرہ بھی فرمایا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب میرے پیارے پیغمبر کی امت کے تذکرے پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ فرمایا مولا جو اتنی صفات والی امت ہونی ہے، میں موسیٰ تجھ سے سوال کرتا ہوں اس امت کا پیغمبر میں موسیٰ کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے موسیٰ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ امت تو میرے آخر الزمان محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا مولا اگر وہ امت مجھے نہیں دیتا تو میری دعا یہ ہے وہ اس پیغمبر کا میں موسیٰ کو امتی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ جی آپ اور میری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے میرے دوستوں کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جس کے امتی بننے کے لیے پیغمبر بھی دعا کرتے ہیں۔ فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا تورات میں بھی تذکرے فرمائے، انجیل شریف کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں۔ یہ سورہ صف اور آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ فرمایا تورات بھی اللہ تعالیٰ کی منزل من اللہ کتاب ہے۔ پہلی چیز اللہ کا پیغمبر بن کے آیا، دوسری چیز تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور تیسرا میرا کام جو ہے وہ یہ ہے فرمایا وَمُبَشِّرًا میں خوشخبریاں سنانے کے لیے آیا ہوں، برسول ایک ایسے رسول کی یاتی من بعدی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد جس کا نام احمد ہوگا۔ تو انجیل شریف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کا مقام تذکرہ فرمایا، عظمت کے تذکرے فرمائے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مقدس سے اپنے پیغمبر کے تذکرے کیے۔ فرمائے ایک اور انداز سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل اور پارے کا نمبر 15 اس میں یہ بیان فرمایا، فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ میرے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ قیامت کے دن جو میرے پیارے پیغمبر کو مقام عطا ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا وہ سب سے قرب کا مقام ہے اللہ تعالیٰ سے۔ فرمایا اس سے زیادہ اور کوئی قریب اور قربت والا مقام نہیں ہے۔ فرمایا سقفہ عرش الرحمن، فرمایا جس کی چھت اللہ تعالیٰ کا عرش میں۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کس کو ملے گا، کسے اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ارجو ان اکون انا منہم، فرمایا مجھے اس بات پہ کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب سے نزدیکی والا مقام میں پیغمبر کو عطا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نماز اس کے اذان کے بعد بھی دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم رب هذه الدعوة التامة
वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला आति मुहम्मदनिल वसीला। लोग ना वसीले से उर्दू वाला वसीला मानते हैं, उर्दू वाला वसीला समझते हैं। उर्दू में वसीले का माना होता है जरिया, जरिया जी, लेकिन ये उर्दू वाला वसीला नहीं है, ये अरबी वाला वसीला है। आति मुहम्मदनिल वसीला, हम दुआ करते हैं मौला अपने पैगंबर को मकाम वसीला अता फरमा। आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह मल वसीला, वो वसीला क्या है? मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया आला दरजतुन फिल जन्ना ला यनालुहा इल्ला रजुलुन वाहिदुन। फरमाया जन्नत का सबसे आला मकाम है जिसका नाम वसीला है। वसीला बमाना कुर्ब। फरमाया जो सबसे अल्लाह ताला के करीब मकाम होना है, फरमाया वो जगह है उसका नाम वसीला है, और वो वसीले वाला मकाम भी मैं पैगंबर को अता होना है। आती मोहम्मद अनिल वसीला। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर की शान फरमाया खुद भी बयान फरमाई। अल्लाह अकबर, हदीस याद आ गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अजमत मेरे प्यारे पैगंबर अपनी जबान से बयान फरमाते हैं। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हदीस की किताब है, जिल्द नंबर 7 और सफ़ा नंबर 424 में हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी लारिफु हजरम बिमक्का युसल्लिमु अला क़ब्ल अन अबअस इन्नी लारिफु आन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे पैगंबर ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, मैं आज भी मक्का में उन पत्थरों को जानता हूँ, फरमाया जो मेरे नबूवत मिलने से पहले मैं गुजरता था मुझे सलाम करते थे। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर की शान तो फरमाया पत्थरों से भी बयान फरमा दी है। अबू जहल हाथ में किंकरियां लेके आ गया जी, हाथ में किंकरियां लेके आ गया, आके कहता है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तू बता दे मेरे हाथों में क्या है, मैं अभी तेरा कलमा पढ़ लूंगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर कहते हैं अबू जाल पर मैं बता, अगर मैंने बता दिया तो बात पे पक्का है। अबू जाल कहता है जी पक्का हूँ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई मौला हो सकता है ये मान जाए, हो सकता है ये ईमान कबूल कर ले, मौला तू आसानियां फरमा दे। मेरे प्यारे पैगंबर को अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पैगंबर बोल अपनी जबान से, अबू जाल बता ये बात मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज बताए। हाय हाय, फरमाया मैं बताऊं या मुट्ठी वाली चीज बताए। फरमाया इधर मेरे पैगंबर की जबान से अल्फाज, उधर किंकरियों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हाथ खुल रहे, अबू जाल जोर लगा रहे बंद करने को, बंद हो जाए खुले नहीं, लेकिन मेरे रब का हुक्म है। फरमाया हाथ खुल गए, किंकरियों से आवाज आ रही है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया कोई भी बयान न करे, मैं अल्लाह तो अपने पैगंबर की शान पत्थरों से भी बयान करवा देता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर मजे की बात तो ये है ना कि शान और अजमत अपने तो बयान करते ही करते हैं, अपनों ने तो बयान करनी ही करनी है। अरबी में एक मकूल है अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा। फरमाया कि फजीलत असल में वो होती है कि दुश्मन भी तस्लीम करे, दुश्मन भी तस्लीम करे। अबू जाल मक्का शरीफ में बैतुल्लाह शरीफ के साए में खड़ा है, एक मुशरिक आ गया, आके कहते हैं अबू जाल से बता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तूने कैसा पाया है उसे, किस तरह तो उसकी सीरत के बारे में क्या कहते हैं। अबू जाल कहते हैं और सवाल करने वाले साहिल बहुत बड़ा सवाल कर दिया, मुझे इस काबा के रब की कसम है जब से मैंने आंख खोली है इस नीली छत के नीचे और इस धरती के सीने पे मैंने मोहम्मद जैसा सच्चा नहीं देखा, मैंने मोहम्मद जैसा सच्चा आज तक नहीं देखा। उसने आगे से फौरन कहा
اگر تو اتنا مانتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، بات ہی ختم۔ مکہ کی ساری فضا کو جناب اتنا زیادہ خراب کیا ہوا ہے، ہر طرف بدامنی بدامنی ہے، کوئی بھی اپنا اپنے سے نہیں مل رہا، سارے لڑائی جھگڑے میں چلے گئے۔ کیوں نہ ہو پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، امن ہی امن مکہ میں آ جائے گا۔ سنیے گا ابو جہل کا جواب۔ ابو جہل کہتا ہے یار اصل میں بات یہ ہے، مجھے پتہ ہے اس کا دین بھی حق ہے، یہ خود بھی سچا ہے، اس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، لیکن مانتا کیوں نہیں ہو؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نہ ماننے کی وجہ یہ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، آپ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہے پھر اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا اس پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرتا، اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا اس پیغمبر کی ایک ایک بات پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس پیغمبر کا جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ اس پیغمبر کے نالین کو اٹھانا، اس پیغمبر کے جوتے مبارک کو اٹھانا اپنا فخر سمجھتا ہے۔ جو بھی اس پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اس پیغمبر کے لعاب مبارک، آپ کی تھوک مبارک اگر آپ لعاب زمین پہ ڈالتے ہیں وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لے کے اپنے جسموں میں مل لیتے ہیں۔ تو دیکھتا ہے جو بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ پیغمبر کی زبان سے بات بعد میں نکلتی ہے، عمل پہلے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کہتے اگر میں بھی کلمہ پڑھ لوں مجھ سے اس پیغمبر کی جوتے نہیں اٹھائے جاتے، مجھ سے اس پیغمبر کے سامنے غلامی نہیں کی جاتی، مجھ سے اس کا ادب نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یتیم تھا، آج اسے اتنا مقام مل گیا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ایک یتیم کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھوں۔ اتنا بڑا بد نصیب بھی ہوتا ہے کوئی کہ جس نے میرے پیغمبر کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جی آنکھوں سے دیکھا۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھا ابو جہل کے ہاتھ میں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ لیکن دوسری طرف فرمایا میرے پیارے پیغمبر کی شان، میرے پیغمبر کا مقام وہ ہے، اپنے تو اپنے رہ گئے، دشمن بھی ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس سے بڑا سچا دنیا میں آیا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اندرا کالج ممبئی کے اندر، اندرا کالج ممبئی میں اس کے پروفیسر شانتا رام ایم اے اپنی کتاب محمد کا جیون چرتر اس میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی مشاہیر کے سوانح حیات کے مطالعے اور اسٹڈی کے اندر گزاری ہے، ساری زندگی میں نے اسی بات میں گزاری، مختلف مذاہب کے لوگوں کے جو ان کے مشاہیر تھے بڑے تھے، میں نے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان انسان ہے، ان کے مقابلے کا انسان ساری روئے زمین پر میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا ان جیسی سیرت والا انسان۔ اور پھر غیر مسلم شعراء نے بھی، صرف یہ تو نثر نگار ہے نا، غیر مسلم شعراء نے بھی میرے پیارے پیغمبر کی تعریف میں بڑے بڑے قصیدے اور اشعار گئے، چند ایک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ پنڈت امر کیس، یہ جلندھر کا رہنے والا تھا، پنڈت امر کیس جلندری، وہ میرے پاک پیغمبر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں سنیے گا، کہتے ہیں بچشم ضیاء جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں بچشم ضیاء جمال محمد باقلیم غنا از خیال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقلیم غنا از خیال محمد، مثال محمد چه جوئی جوئی، مثال محمد چه جوئی جوئی، نیابی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک غیر مسلم پنڈت امر کیس جلندری کہتے ہیں محمد کریم جیسے حسین و جمیل اور با کمال شخص جیسا دنیا کائنات میں
اگر کوئی ڈھونڈے بھی صحیح تو نہیں مل سکتا۔ فرمایا مثال محمد جوئی جوئی، اللہ کے پیغمبر کی مثال ڈھونڈیے گا پوری دنیا کے اندر، نہ یابی مثال محمد، ساری دنیا ختم ہو جائے لیکن پیغمبر کی مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پنڈت بال مکند آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں کہتے ہیں رخ مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ، رخ مصطفیٰ صلی اللہ، رخ مصطفیٰ کا جمال اللہ اللہ، زباں کا حسن مقال اللہ اللہ، اتر آئے عرش و کرسی کے جلوے، نبوت کا اوجے کمال اللہ اللہ، جہاں کے لیے مجدہ عید و عرفاں، جہاں کے لیے مجدہ عید و عرفاں، عرب کے فلک کا ہلال اللہ اللہ، جہالت کی ظلمت ہر دل سے بھاگی، جہالت کی ظلمت ہر دل سے بھاگی، یہ تنویر شمع خیال اللہ اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک اور بھی سنیے گا، ہری چند اختر وہ بھی غیر مسلم ہے، میرے پیارے پیغمبر کی مدح میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جی کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیح کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ کہتے ہیں کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اور آخری شعر سنیے گا، اختر کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہہ دیا لا تک نہ تو اختر کس نے کان میں، جی کیا کہتے ہیں جی؟ کہہ دیا لا تک نہ تو، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کہہ دیا لا تک نہ تو اختر کس نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیام سندر یہ بھی غیر مسلم گزرا ہے شاعر، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا خراج تحسین پیش کرتے ہیں؟ کہتے دنیا کو تم نے آ کر پر نور کر دیا ہے، اس کی شاعری ذرا نثر کے ساتھ ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے جی دنیا کو تم نے آ کر پر نور کر دیا ہے، اور ظلمتوں کو یکسر کافور کر دیا ہے، پیغام حق سنا کر مسرور کر دیا ہے، وحدت کی میں پلا کر مخمور کر دیا ہے۔ وحدت ایک اللہ کو مانا، وحدت کی میں پلا کر مخمور کر دیا ہے۔ اور دھرم مپال گپتا وہ آپ کی مدح میں کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی چھڑا کے بت کی پرستش سکھائی تھی وحدت، چھڑا کے بت کی پرستش سکھائی تھی وحدت، میرے خیال کی ترویج عام ہو جائے، سیاسیات سے مذہب ملا دیا تو نے، کہ دین و دنیا کا سب انتظام ہو جائے، رفاع عام ہی تیرا تھا جبکہ نصب العین، لقب کیوں نہ تیرا خیر الانام ہو جائے۔ اللہ اکبر، کہ دنیا کائنات کو آپ نے جینے کے گر سکھائے۔ اور آخر میں شاعر کہتا ہے جی اردو کا شاعر لکھتے ہیں اور بات ختم کرے، کہتے سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، وہ آئے تو جی آئے یار کیسے بے ذوق لوگ کہ اللہ کے پیغمبر کی تعریف میں سبحان اللہ الحمدللہ ایسے حیرانوں کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے مطلب میں پشتوں میں بول رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی یار افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کی بے ذوقی پہ کہ بے ذوق کتنے ہیں۔
یہ شاعر کہتا ہے صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناچتا، یوسف بھی ہنسی گزرے اپنے حسن کے تذکرے کرا کے چلے گئے جی، بڑے بڑے حسین آئے، حسینوں کو بڑا نازتا۔ شاعر کہتا ہے صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ نازتا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عظمت مصطفیٰ بزبان خدا، چند ایک میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ جلوے رکھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے۔ باقی میں عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ جو شان اور مقام میرے پیغمبر کا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ کوئی وہ بیان کر کے حق ادا کر سکے۔ بس اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہو جائے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کرنے والے تھے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔